صلاۃ التسبیح ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز بطور تحفے کے سکھلائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ بندے کو چاہیے کہ اس نماز کو روزانہ ادا کر لیا کرے۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اگر ہفتے میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اور اس نماز کی یہ فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلاۃ التسبیح ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ ہمیں یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، اور پھر کوئی سورت ملائے، اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ پھر ہم اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی تسبیح پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ہم رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہم 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہم یہ تسبیح پھر 10 مرتبہ ادا کریں گے۔ تکبیر کہتے ہوئے ہم سجدے سے بیٹھ جائیں، اور پھر 10 مرتبہ ہم تسبیح پڑھیں گے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے ہم سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہی ہم فوراً 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر سورہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھیں گے، اور پھر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوبارہ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ۔ اس طریقے سے 75 مرتبہ اس رکعت میں ہو جائے گی، اور دونوں رکعت میں 150 مرتبہ ہو جائیں گی، اور اسی طریقے سے اگلی 2 رکعتوں کو بھی ادا کریں گے۔ تو 4 رکعتوں میں ہماری یہ تسبیح 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائیں، اور سورت ملانے کے بعد ہم 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو پڑھیں گے، اور پھر ہم رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر کھڑے ہو کر ہم 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے، اور پھر سجدے سے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے، سجدے سے اٹھ کر پہلے بیٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اور اس کے بعد بغیر تکبیر کہتے ہوئے بغیر تکبیر کہے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ہم قرات شروع کر دیں گے۔ اور قرات شروع کرنے کے بعد ہم جب قرات سے فارغ ہو جائیں 15 مرتبہ پھر ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے،
پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، سجدے سے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر ہم 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم تشہد پڑھیں گے، اور تشہد پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور 2 رکعتوں میں ہماری یہ 150 مرتبہ تسبیح ہو جائیں گی، اور 150 مرتبہ اگلی 2 رکعتوں میں ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے ہماری 4 رکعت میں یہ تسبیح 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ لیکن ان دونوں طریقوں میں افضل اور آسان طریقہ پہلا والا طریقہ ہے، جس میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جانا ہے۔ یہ طریقہ آسان بھی ہے اور افضل بھی ہے۔